بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمان الہی ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. آج کا ضابطہ حیات ان سوالات پر مبنی ہے جو ناظرین کرام نے ہمارے پروگرام کے صاحب علم سے پوچھے ہیں. اس میں کیا شبہ ہے کہ سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر بھی ایک عظیم عبادت ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ای میلز اور ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس کو پائل اپ کر دیتے ہیں کہ ہم اکٹھا اس کے اوپر ایک پروگرام کر لیں گے. تو آج آپ کی باری ہے، آپ نے ہمیں کافی چیزوں پہ گائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلے صلاح الدین صاحب کی ہمارے پاس ایک ای میل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً آپ کا ہر پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ہم آپ کی اس کوشش کو بہت سراہیں گے اگر آپ اسلام میں پردے کی اہمیت کے عنوان سے پروگرام کریں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے، اسی حوالے سے ایک ایس ایم ایس بھی ہے ہمارے پاس، ہم اس کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. ایک عالم کسی نامحرم خاتون کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کر سکتا ہے؟ یہ مردان سے شیرین گل نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے. زنیرہ، میں یہ چاہوں گا کہ میرے اس جواب دینے کے پروسیس میں آپ میری مدد کریں. جی. اور جہاں جہاں میرے جواب میں کوئی مزید سوالات پیدا ہو رہے ہیں آپ ان کو ضرور پٹ اپ کریں. ضرور. اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. اصل میں عام دنیا کے معاملات میں بھی بالعموم، لیکن مذہب میں بالخصوص انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا افراط یا تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک اللہ کا دیا ہوا بیلنسڈ متوازن ایک نقطہ نظر ہے کہ جو اس کے دین شریعت میں بیان ہوا. یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اتنا اس کی حد اعتدال سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے کہ ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو زندگی عام معمول کے انداز میں گزارنا ناممکن ہو گئی ہے، اور دوسروں کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل میں ان کے بارے میں برے نظریات خیالات رکھتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ لوگ بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں. میں نے جتنا بھی غور کیا ہے اللہ کے کلام کے مختلف احکام کے بارے میں، اور جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر کہ جو آپ نے ہمارے لیے ایک ماڈل بنا کے پیش کیا ہے، آپ یقین جانیے کہ اس کا پورا دین سمجھ میں آنے والا، قابل عمل ہے. اس میں نہ کوئی افراط ہے اور نہ تفریط. یہ پردے کا ہی معاملہ لے لیجئے. ایک تو یہ حقیقت ہے کہ پردے کا لفظ نہ عربی کا لفظ ہے، نہ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں انٹریکٹ کریں گے، ان کا آپس میں معاملہ ہوگا، تو اس میں وہ کیسے بیہیو کریں گے، ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 2 باتیں کہیں، اور اگلی آیت نمبر 31 میں خواتین کو بھی وہی 2 باتیں کہی ہیں، لیکن 2 مزید باتیں کہی ہیں کہ جن کا وہ اہتمام کریں. ٹھیک. مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، یعنی جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ غض بصر کریں. صحیح. ہمارے ہاں بہت نیک اور اچھے لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے پیروں کو دیکھتے رہیں. صحیح. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غض بصر کا مطلب وہی ہے کہ جو غض صوت کا ہے، یعنی آواز کو پست کرنا. یہ سورہ حجرات میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ لوگ کہ جن کے دل میں ایمان تقویٰ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھیں. پست رکھنے کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آواز بند کر دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو تہذیب اور تمیز سے کریں، رسپیکٹ کے ساتھ. بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی خاتون سے بات کریں. اور یہ میں واضح کر دوں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں خاتون سے مراد نامحرم خاتون نہیں ہے. اس سے مراد بھائی اور بہن کا ریلیشن شپ، ماں اور بیٹے کا ریلیشن شپ بھی ہے. ہر طرح سے جیسے بھی ہو سکتا کہ ہے. آپ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں گے اور آپ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے. یعنی لباس سلیقے کا، وقار کا اور سطر کو ڈھانپنے والا ہوگا، اور اپنے خیالات میں اور اپنے رویے میں بھی کوئی منفی رجحان نہیں رکھیں گے.
یہی بات اللہ تعالیٰ نے خواتین سے بھی کہی ہے، اور میں گزارش کروں کہ یہ خواتین، پھر میں بات کرتا ہوں، محرم بھی ہیں اور نامحرم بھی ہیں، اور مزید دو اور باتیں کہیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ خواتین اپنے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانکیں، اور اگر انہوں نے بناؤ سنوار کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں یا میک اپ کیا ہوا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اپنے آپ کو خوشنما بنانے کا، تو پھر وہ جسم کا حصہ کہ جس کو انہوں نے خوشنما بنایا ہوا ہے اس کو لازماً چھپانا ہوگا، سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پیر کے۔ یہ کل ملا کے وہ احکام ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس میں محرم اور نامحرم کا فرق صرف ایک جگہ آتا ہے، اور وہ یہ آخری بات ہے کہ اگر عورت نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا ہے تو اسے اپنے چہرے، ہاتھ اور پیر کے علاوہ باقی سارا جسم ڈھانپنا ہے، محرموں کے سامنے۔ محرموں کے سامنے وہ کھول سکتی ہے۔ یہ جب احکام آئے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ بعض مسلمانوں نے اس پر وہ رد عمل ظاہر کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ خدشہ ہوا کہ وہ رشتہ داروں سے، دوستوں سے اپنے سوشل تعلقات کو کاٹ دیں گے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ سورہ نور ہی کے آخر میں یہ بات نازل فرمائی کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے ماموں کے ہاں، چچاؤں کے ہاں، خالاؤں کے ہاں، پھپھوؤں کے ہاں، دوستوں کے ہاں جاؤ، کوئی حرج نہیں تم پر، چاہے تم مل کر کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں زنیرہ کہ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے جن خواتین کی کیٹیگریز میں رشتہ کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ جو کیٹیگریز ہیں ان میں آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اس کا بڑا امکان تھا کہ خواتین اور مرد ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن ان کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ ایک دائرے کے اندر رہ رہے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ خود بخاری میں بیان ہوا ہے کہ آپ مدینے کے باہر سے تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے چند خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر کچھ چیز اٹھا کر لا رہی ہیں، وہ جیسے ہمارے ہاں بھی مٹکے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے سامان اٹھا کے لا رہی تھیں۔ ان میں اسماء رضی اللہ عنہا بھی تھیں جو آپ کی سالی بھی تھیں۔ آپ نے اپنے اونٹ کو نیچے کیا اور ان کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا شرمائیں اور وہ نہیں بیٹھیں۔ آپ نے اپنے اونٹ کو اٹھا لیا اور چل پڑے۔ یہ بات حضرت اسماء نے اپنے شوہر زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو بتائی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آخر اس میں کیا حرج تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو یہ کہہ رہے تھے، وہ سوسائٹی بڑی نارمل سوسائٹی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے اتنے بہترین طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے، غض بصر کیا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس کو شاید صرف اتنا ہی سمجھتے ہوں کہ آپ نظریں نیچے رکھیں، چاہے آپ کے مائنڈ میں جو کچھ مرضی چل رہا ہو، تو یہ آپ کی انٹرنل جتنی کلینزنگ ہو سکتی ہے، اندر سے آپ کا نفس کتنا آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ سب کچھ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور ہم سب سے بڑا سوشل ایونٹ اور جس ہم میں حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے سامنے آپ اس کا طواف کر رہے ہیں، دائیں جانب بھی کوئی خاتون ہے، بائیں جانب بھی کوئی خاتون ہے، اور ہم کو کوئی ظاہر ہے کہ الحمدللہ اس سے پرابلم نہیں ہوتی، ہم اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاملات بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو ایک خاص سخت نقطۂ نظر بتا دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی مختلف رویہ اختیار کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہے اور بے دین ہے، اور آپ اور ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جب دین اتنا آسان ہے اور لوگوں کو اس کی ایک بہت ہارڈ کور سائڈ دکھائی جاتی ہے، لوگ اس کو اتنی جلدی ایکسیپٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ دین صرف مشکل کا نام ہے، جب تک کہ آپ سخت رویہ اختیار نہیں کریں گے آپ دیندار نہیں ہوں گے۔ شاید ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی لونڈیاں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ سر نہیں ڈھانکتی تھیں، یعنی مسلمان
شریف زادیوں آزاد عورتوں میں اور ان میں فرق یہی تھا. یہی بات ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں بیان ہوئی ہے کہ جب گھر سے یہ خواتین باہر نکلیں کہ جب وہ منافقین اور یہودی کہ جو باقاعدہ فتنہ برپا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لے لیا کرو، جلباب سرکا لیا کرو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پہچان لی پہچان جائیں گی. بالکل صحیح. یعنی کیا پہچان لی جائیں گی کہ یہ آزاد شریف زادیاں ہیں، فلا یوزین، اور ان کو اذیت نہیں دی جائے گی. صحیح. یقین جانیے کہ دیکھیے جتنی آپ غیر ضروری پابندیاں عائد کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے اندر دوسری جانب رجحان بڑھتا ہے. صحیح. بہت زیادہ آزادی بھی غلط ہے اور بہت زیادہ پابندی بھی غلط ہے. یہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا درمیان کا متوازن قابل عمل دین ہے کہ جس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہمارے اندر پاکیزگی بھی آئے گی، ہم دنیا کو بھی نبھا سکیں گے اور دنیا کے سامنے اللہ کا دین بھی پیش کر سکیں گے. صحیح. میری گزارش ہے اپنے ناظرین سے کہ وہ سوال بھی کرتے رہیں، اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کے خیال میں آپ کے دینی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے تو آپ ہم کو موقع دیں کہ ہم اپنے طور پر وضاحت پیش کریں. آپ کو ہماری وضاحت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ جان لیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، آپ کے سوالات ای میلز اور ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کے جواب ابھی دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ ہے. آج ضابطہ حیات میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کویسچنز بھی موجود ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. جی، میرا نام سالیہ خالد ہے. کیا قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ بچوں کے تعلیمی نصاب میں شامل ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جانب ہمارے بچے گھر سے بھی اور ادھر ادھر سے سن کے بھی دین کا وہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ جس کا کہ قرآن مجید سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا، اور دوسری جانب قرآن مجید وہ پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو صرف ناظرہ پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کا تعلق اللہ کے کلام سے کٹ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس عمر میں کہ جس عمر میں بچہ باقاعدہ اثر لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اس عمر میں ان کو اللہ کا کلام پڑھایا جائے، اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ان تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی ابتدائی زندگی ہی سے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام سے مانوس بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے وضاحت چاہوں گی. ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ 5 سے 12 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس میں آپ بچے کو جو سکھا دیں اور جو پڑھا دیں وہ اس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں جو شاید ایک بچے کو ہم اس وقت نہیں سمجھا سکتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے ہٹ کے کچھ بیسک چیزوں کے لیے کچھ سلیکٹیو ایجوکیشن دے دینی چاہیے اور باقی بعد میں کرنی چاہیے، کہ کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بچوں کو پورا قرآن پڑھانا چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی فطرت سے واقف ہیں. اللہ کو اگر یہ چیز درکار ہوتی تو خود یہ حکم دے دیتے کہ میرے اس کلام کو 12 سال کے بعد ہی بچوں کو پڑھانا. ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ ہم بغیر عربی کو سمجھے قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نماز کی کیا حکمت ہے کہ نماز کے لیے ایک عمر میں آپ سے گزارش کروں. پہلے وہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا اس میں جن معاملات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، آپ یقین جانیے کہ بچے پھر اس کو کسی ایسے انداز میں ایسی جگہوں سے سیکھتے ہیں کہ جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے. قرآن مجید نے اگر ان معاملات کو بیان بھی کیا ہے تو اتنے خوبصورتی سے کیا ہے، اتنے سلیقے سے کیا ہے کہ ایک جانب دھیرے دھیرے آگاہی بھی ہو جاتی ہے اور دوسری جانب وہ نقصانات بھی نہیں پیدا ہوتے کہ جو اگر آپ بچوں کو چھوڑ دیں گے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے پھر وہ ایسی سورسز سے ان کو سیکھیں گے کہ جن سے ان کو نقصان ہوگا. نماز کے معاملے میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس میں انسان کو اس کا دھیرے عادی ہونا ہوتا ہے. اچھے حالات ہوں، اچھا ماحول ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 6-7 سال کی عمر میں ان کو کہنا شروع کر دینا چاہیے. اور اگر دائیں بائیں ہر شخص نماز پڑھ رہا ہے، سارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ 10 سال کی عمر تک بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کو زیادہ اس پر سختی کا حکم ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے ماحول میں بچے کیا بڑے بھی نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ نے اپنے بچوں پر سختی کرنی شروع کر دی تو اس کا خدشہ ہے
کہ وہ کہیں نماز پڑھنے سے بھاگ نہ جائیں. صحیح. اس لیے دور نبوی میں جب حالات اچھے تھے تو وہ مشورہ جو تھا وہ عین اس وقت کا تقاضا تھا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے, بعض خاندانوں میں یہ ماحول ہوتا ہے, لیکن آپ یقین جانیے کہ آپ کے بچے جب باہر جا کے پڑھتے ہیں, دوسرے بچوں سے دوستی کرتے ہیں, تو وہ اس ماحول کا بھی تاثر قبول کرتے ہیں. اس وجہ سے اس معاملے میں حکمت کو اختیار کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک بچے کو اگر آپ ذرا ڈانٹیں گے تو وہ آپ کی ڈانٹ کا تاثر مثبت طور پر قبول کرے گا, اور بعض بچے ہیں کہ جو ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو سلیکٹیو ہونا پڑے گا, حکمت سے کام لینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک ای میل ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جنات کے بارے میں لوگ بہت کویسچنز کرتے ہیں. اب اس کیوریوسٹی کو آپ سالو کریں کہ بار بار یہ ہما بیگ نے بھی ہمیں یہی لکھا ہے کہ جنات لوگوں کو چمٹ سکتے ہیں. میں اس بات کو مانتی ہوں, اور یہ آیت بالکل اسی طرح استعمال ہوئی ہے جیسے سود لینے والوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے جو قیامت کے دن اٹھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کا چمٹ جانا یہ محاورتاً ہے, یا جن چمٹ کر آپ کو فزیکلی پوزیس کر لیتا ہے, آپ کو کنٹرول میں لے لیتا ہے, یا یہ اشارہ ہے کہ جن ایک شیطانی صفت ہے جو آپ کے نفس کو کنٹرول میں لے لیتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ کوئی جن انسان کے ساتھ کوئی ایسا فزیکل تعلق قائم کر لے کہ جس میں وہ چمٹ کر اس کو کنٹرول تنگ حاصل کرے, کر لے, اس امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا. صحیح. لیکن یہ بات کہ کوئی شخص باولا ہو گیا ہے, عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے, اس وجہ سے لازماً اس پر جن آیا ہوا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بعض ایسے ماہرین نفسیات سے بات کی کہ جن کا 25-30 سال کا تجربہ رہا, اور دیہات سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس, اور وہ خود دیندار لوگ ہیں, یعنی وہ ماہرین نفسیات. ان سے پوچھا کہ ان کے تجربے میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے واقعی محسوس کیا کہ کوئی شخص جن سے متاثر ہو کے بیمار پڑا نفسیاتی طور پر, تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا. صحیح. یہ بات کہ وہ فزیکلی بھی ہم کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, اس کا امکان ہے, لیکن ہمیں انسانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. وسوسہ اندازی وہ ہمارے سینے میں کرتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. جب تک آپ اللہ کو یاد رکھیں گے, اللہ کے کلام کو پڑھتے رہیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ شیطان آپ کو وسوسہ اندازی کے ذریعے سے بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا, اور فزیکلی بھی, جسمانی طور پر بھی آپ کو وہ تنگ نہیں کرے گا. اللہ پر بھروسہ کر کے آپ اپنی زندگی گزاریں, اور جنات میں زیادہ دلچسپی نہ لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ونس اگین ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے ضابطہ حیات میں, اور ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. ریکارڈڈ کویسچن لیں گے. میرا نام ندا زینب ہے, اور میرا سوال ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا نہیں جو مسٹر اور مولوی کی تقسیم ختم کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, ایک تجویز وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ مستقبل میں آئیڈیل حالات میں ایک صورتحال پیدا ہو جس سے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں. صحیح. اور ظاہر ہے کہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے لیے فوری طور پر کچھ اقدام کرنے مشکل ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فوری طور پر تو ہمارے اس وقت کا جو مدارس کا نظام ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مدارس میں آپ سب کو شامل کر رہے ہیں, انگلش میڈیم اسکول؟ نہیں, میں مدرسوں کا, جو آپ دینی مدرسوں تعلیم کی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ بہرحال رائج ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مستقبل بعید میں ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیل ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سارے کے سارے ایک ہی نظام تعلیم سے گزر کے 12 سال تک وہ ایک ایجوکیشن حاصل کریں, جو بیسک جنرل ایجوکیشن ہو, جس میں کہ وہ انگلش بھی, اردو بھی, عربی بھی, حساب بھی, سائنس بھی, اور جو ضروری مضامین ہیں ان کو پڑھیں. ٹھیک. اور پھر اس دوران میں بچوں کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی پسند سے اختیار کریں اپنے ایریاز آف اسپیشلائزیشن. صحیح. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, اور یقیناً کچھ بچے یہ بھی چاہیں گے کہ وہ دینی عالم بنے. لیکن اب یہ جو دینی عالم بنیں گے یہ مسٹر اور مولوی کی تقسیم سے آزاد ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود اس نظام سے گزرے ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو یہ خواب ضرور دیکھنا چاہیے,
اور اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل مسئلے حل ہی نہ ہو جائیں مسئلے حل اگر ہو جائیں گے بالکل انشاءاللہ. بیسک ایجوکیشن سب کی ایک لیول کی ہو, اس کے بعد کوئی اپنے مرضی سے عالم بننا چاہتا ہے, شریعت پڑھنا چاہتا ہے, کانسٹیٹیوشنل لاء پڑھنا چاہتا ہے, تو بیسک لیول جب سب کا سیم ہوگا تو ہم ترقی کی طرف ذرا زیادہ تیزی سے بڑھ میں آپ سکیں کے گے. یہاں سے فرقے واریت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, بالکل. ٹینشن ختم طبقے ہو ختم ہو جائے جائیں گی, گے, ایکسٹریمزم ختم ہو ختم جائے ہو گی. جائے گا. اتنا اچھا یہ مشورہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے دیندار درد مند دل رکھنے والے ہمارے مدرسے سے متعلق حضرات بھی انشاءاللہ اس کی تائید کریں گے, اس بات کو سمجھیں گے. فوری طور پر ظاہر ہے کہ مدرسوں کو تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اپ لفٹ کر کے اون کر یقیناً کے اپنے لیول پہ لانا ہے, اس لیول پہ جس لیول پہ ہم بالکل انگلش میڈیم کو مسٹر بنا دیتے ہیں اور اس کو ہم مولوی بنا دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اصل سوال میں میں یہ پوچھا. بات مان لینی چاہیے کہ ہم جو مسٹر قسم کے لوگ ہیں نا, ہم نے بھی بہت ناجائز تنقید کی ہے مدرسوں پر. بالکل صحیح ان کہہ کی رہے ایک ہیں. بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں خیر ہے تبھی تو لوگ وہاں جاتے ہیں, ان کے ہیں. پاس جاتے ہیں, بالکل ان صحیح ہے. کو زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں. سو ان کو اور وہ ایلیمنٹ ڈاکٹر صاحب انگلش میڈیم میں اور مسٹر ٹائپ سکولز میں نظر نہیں آتا, جو دینیت اور جو ایک محبت دین سے ہوتی ہے وہ چیز ان میں نظر نہیں آتی. اور میں ایک درس گاہ سے اور ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے میں متعلق ہوں, اور میرے ہاں وہ بچے بھی آتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم پا کر آتے ہیں, اور وہ بچے بھی آتے ہیں کہ جو دینی تعلیم مدرسوں سے پا کر آتے ہیں. آپ کی اسپیشلٹی نکلی جنات, جس کے بارے میں کویسچنز بہت آتے ہیں آپ کے پاس. دوسری ہے بینکنگ کے بارے میں لوگ آپ سے بہت کچھ پوچھتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا اسلام کی روح سے بینک کی ملازمت جائز ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ اگر ایک عورت ہے, بیوہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, تو صرف اس لیے وہ انٹرسٹ نہ لے کیونکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے, مجبوری کہاں ڈیفائن ہوتی ہے یہاں پر؟ دیکھیں, ایک تو وہ آیے مبارکہ کہ جو قرآن مجید میں بہت بیان ہوئی ہے, اور مجھے وہ اتنی پسند ہے کہ میں نے اپنے آفس میں نمایاں کر کے لکھ کر اس کو رکھا ہوا ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں سے جب حساب کتاب لیں گے تو اس میں اس اصول کو ملحوظ رکھیں گے کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا. ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ اس کو جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے. وسعت سے مراد پوٹینشل, اس کی ہمت, اس کی صلاحیت, اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. نہ ڈالتے ہیں, نہ اس روز ان سے پوچھا جائے گا. تو اس کا ایک یہ اینگل نکال سکتے ہیں ہم کہ ہم پہ جتنی مشکل آ رہی ہے اس میں ہمارا اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم اسے ہینڈل کر سکیں. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہمیں جتنی مشکلات آ رہی ہیں اس میں ہمارے اندر جس طرح کے رویے کا پوٹینشل, حوصلہ موجود ہے, بس اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو پرکھے گا. یعنی ممکن ہے کہ بعض اوقات ہم پر بوجھ زیادہ پڑ جائے, لیکن اس زیادہ بوجھ میں بھی اللہ کا ہم سے جو مطلوب رویہ ہے وہ ہماری استعداد کے مطابق ہے. ہم سے وہ کوئی امپاسبل, ناممکن چیز کی توقع نہیں کرتا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ چاہے بینک کی ملازمت کا معاملہ ہو, چاہے سود سے اپنی ریونیو آمدنی حاصل کرنے کا معاملہ ہو, ظاہر ہے کہ دونوں ناپسندیدہ ہیں. ان سے آئیڈیل حالات میں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص مجبور ہے, اور مجبوری کا معاملہ نہ میں طے کر سکتا ہوں نہ آپ طے کر سکتے ہیں, وہ شخص خود ہی کر سکتا ہے, وہ شخص خود طے کرے گا. تو پھر ظاہر بات ہے کہ مجبوری کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے سور کے کھانے کے بارے میں, کلمہ کفر کہنے کے بارے میں, اور بعض خواتین تھیں کہ جو مجبوراً اس زمانے میں اپنے مالک لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پروسٹیٹیوشن پر مجبور کی جاتی تھیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ من بعد اکراہہن, اللہ ان کی اس مجبوری کے بعد لغفور الرحیم, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. سو ہمیں نہ تو لوگوں کو بے جا ڈھیل دینی چاہیے, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ برائی کی طرف چل پڑیں, اور نہ ان کو اتنا ڈرانا چاہیے, ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر پھر اسی برائی کی طرف چل پڑیں. اللہ کا دین ایک تو خود متوازن ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توقع بھی ہم سے اتنی ہی ہے کہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہے. تو اس کے بعد بس ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, آپ اپنے حالات دیکھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ بہت ہمت دینے والا ہے, اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو برائی سے اور ناجائز چیزوں سے نکالیں.
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں آج سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں، ایک سوال لیں گے۔ میرا نام ملک اسد نواز ہے اور میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نشے کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو جاتی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں طلاق دی جائے تو واقعی ہو جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، طلاق ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے اور اس کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید میں خود بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عزم الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا عزم کریں۔ آپ غور فرمائیے کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو اگر طلاق دو تو ان کی عدت کے مطابق دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد ان کو گھر سے نکال نہ دو، ان کو عدت کی مدت کے دوران اپنے گھر میں رکھو، کیا خبر اس کے نتیجے میں تم دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے، تاکہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے جذباتی ہو کے کسی خاص صورتحال کے تاثر میں، اس کا جب اثر زائل ہو اور آپ محسوس کریں کہ یہ تو میں نے غلطی کی ہے، تو آپ دوبارہ رجوع کر سکیں۔ جو شریعت یہ بتا رہی ہے وہ آخر اس بات کو کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ایک شخص نشے کی حالت میں ہے، اسے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا وہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، عزم ہی نہیں ہے یہ اس کا، اس نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، اگر نشے میں طلاق کو لوگ اتنا ڈسکس کرتے ہیں تو کیا نشے میں نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ بھی تو آپ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ بالکل، نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں ہر صورت میں یہ طے کرنا چاہیے کہ جو شخص اس کا فیصلہ کر رہا ہے وہ بقائے میں ہوش و حواس ہے اور وہ اس کو سوچ سمجھ کے کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ غصے میں آ کر یا باتوں میں آ کر طلاق ہو گئی اور پھر لوگ رجوع کرتے ہیں کہ یہ واقع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کیا یہ بہتر نہ ہو کہ جس طرح نکاح نامہ ہوتا ہے اس طرح ایک طلاق نامہ بھی ہو جائے، جس میں کچھ لوگ بیٹھیں، گواہ بنیں، اور اس سارے پروسیس میں ظاہر ہے وہ آدمی سوچ سمجھ کے ہی اس چیز کو آگے پروسیڈ کرے گا؟ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا نکاح نامہ ہے یہ بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہاں ایک اصول دیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ سنجیدہ رشتہ قائم ہو رہا ہے، جس کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس کو باقاعدہ آپ لکھت پڑھت میں لے آئیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو کہ اس کی طرف رجوع کرنا پڑے تو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس رشتے کے ٹوٹنے کا کوئی موقع پیدا ہو جائے تو وہ اسی صورت میں ٹوٹے کہ جب مرد کے جو طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ اس کو سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہو۔ تو اس لیے یہ طلاق نامہ تو ایک انتہائی ضرورت ہے شدید اس دور کی، اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین کو بیان کرنے کا جو تجربہ پچھلے 5-6 برس سے مجھے پبلک لائف میں ہوا ہے، اس میں 2 ہی سوالات ہیں کہ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں، یا طلاق کے معاملات ہیں یا جادو اور جنات کے معاملات۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی میں دین کے معاملے میں تیسرا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ آپ کے پردے کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ضابطہ حیات میں ہم ہیں آپ کے سامنے، ایک اور کویسچن لیں گے۔ میرا نام محمد حنان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے انسان کہتے ہیں کہ یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، بیماری انسان کو مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے کہ جہاں وہ بیماری کے اثرات لیتا ہے ماحول سے، اور یہ سب آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں جو اچھے حالات ہوتے ہیں، صحت، دولت، خوشی کا موقع، وہ بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جو تنگی کے حالات ہیں وہ بھی آزمائش ہیں۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں کنڈیم کیا ہے کہ لوگ مشکل حالات کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہیں، اور اچھے حالات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ ان کے اپنے کچھ کمالات ہیں کہ جن کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر نبی پیغمبر تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑی شدید مرض میں مبتلا ہو گئے ایک طویل عرصے تک کے لیے۔
یہ بیماری بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کو تنبیہ بھی ہو، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. یہی بیماری ہے کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر انسان صبر کرے. لیکن یہ صرف لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو بندہ تکلیف میں ہے، اوپر سے ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ وہ کسی اعمال کی وجہ سے اس طرح کی حالت کو پہنچا. ہرگز ایسا ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اصل میں لوگوں کو بلکہ عیادت کرنے کو کہا گیا ہے، آپ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، اگر آپ حوصلہ افزائی کریں اور ان کی عیادت کریں. سچی بات یہ ہے کہ موذی مرض آپ جس کو کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو کر ہی ہر انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. بالکل صحیح. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ہی برا ہے. یہ دنیا کی آزمائش ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر حالات میں مختلف طریقے کے اس کو گزارا ہے تاکہ انسان کا رویہ سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو عذاب سے دوچار کرتے ہیں اور وہ عذاب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس بارے میں واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب صرف اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اللہ کے پیغام کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیجیں. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی افسوسناک سچویشن ہمارے سامنے ایک خاتون نے ہمیں ای میل کی ہے اور اپنا نام نہیں وہ بتانا چاہتی. انہوں نے عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان حضرت سے شادی کی اور ان کے 2 بچے بھی ہیں ان سے. عیسائی ہونے کے نتیجے میں ان کے جو میکے کے لوگ ہیں انہوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور اب ان کو طلاق ہو چکی ہے. تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے میکے واپس کس طرح جائیں، کیونکہ وہ لوگ انہیں اس لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے عیسائیت چھوڑی اور اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ انہیں گھر سے نکال چکے ہیں طلاق دے کے. کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو ماتم کرنا چاہیے اپنے رویے پر. ہم مغرور لوگ ہیں. ہم لوگ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. ایک بیچاری عورت کہ جس نے اپنے دین مذہب کو چھوڑ کے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر اسلام اختیار کیا اور وہ ایک خاندان کا حصہ بنی، اس کے بارے میں ہم نے یہ رویہ اگر ظاہر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کو بہت بڑی بیماری ہے کہ جس سے ہم دوچار ہیں. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ان خاتون کے بارے میں کوئی آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کر سکے اور ان کے حالات کو بہتر کر سکے، اور اگر کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر ان سے نکاح کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دعوے دار تو بڑے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے دین کے پیروکار ہیں اور ہمارے پاس ہی حق ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں ہمارا رویہ اتنا حقارت آمیز اور افسوسناک ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم نے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو دوسرے پہ اعتبار کرنا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کیونکہ ہم نے تو اپنے ارد گرد یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص کنورٹ ہوتا ہے مسلمان میں، ہم ساری عمر اس پر شک کرتے رہتے ہیں اور اس کو تانے دیتے رہتے ہیں. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ جو پہلی بات آپ نے بیان کی ہے وہ اصل میں سچے پکے مسلمانوں کی بات ہے. صحیح. اور یہ جو دوسری بات ہے یہ اصل میں ان لوگوں کی بات ہے کہ جو معاشرے میں نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ظاہر کے علاوہ ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز یا اسلام سے ان کا شعوری تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے بڑے پن پر فخر کرتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ یہ وہی صرف نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں یہ گزارش کرنے والا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھ لیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے یہودیوں کا جو رویہ اختیار کیا ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ان کا نام بدل کے اگر مسلمان ڈال دیں جو آج کے ہیں تو آپ کو دونوں میں کوئی فرق نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ آج کے مسلمان یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں بس، ورنہ رویہ بالکل وہی ہے. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. سنن ترمذی کی کتاب العلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے. ناظرین کرام، آئیے ہم بھی علم کی اعلیٰ منزلیں طے کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری پوشیدہ ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.